کہ ہوپ فلی آپ لوگ اچھے چل رہے ہوں گے، سب کچھ خیریت سے چل رہے ہوں گے۔ اچھا جی، اسائنمنٹ جو فال آف ڈھاکہ کا ملا ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے وہ فال آف ڈھاکہ کے سارے ریزنز پتہ چلیں گے۔ بیسکلی فال آف ڈھاکہ کو سقوط ڈھاکہ کہتے ہیں، جو کہ 16 دسمبر 1971 کو وقوع پذیر ہوا، جب آپ کا مشرقی پاکستان جو ہے اس کا نام تبدیل ہو گیا اور اس نے پاکستان سے اپنی علیحدگی اختیار کر لی اور ایک نئے ملک کی حیثیت سے وہ دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوا، جس کو آپ بنگلہ دیش کہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسی وجوہات آئیں کہ مشرقی پاکستان سے الگ ہوا، اور کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، بنگلہ دیش کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں جب قرارداد پیش ہوئی، اس قرارداد کو پیش کرنے والا شخص جو تھا وہ ایک بنگالی تھا جس سے پاکستان بنانے کی تجویز دی تھی۔ پاکستان 1947 میں بن گیا۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے اردو کو قومی زبان قرار دیا اور کہا کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں اردو زبان چلے گی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب بنگلہ دیش کے جو لوگ تھے مشرقی پاکستان کے پاکستانی، انہوں نے اعتراض کیا قائد اعظم کے اس فیصلے کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو بنگلہ زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں سکھائیں گے، ہمیں بنگلہ زبان چاہیے۔ پھر سچویشن ایسی چلتی گئی کہ ملک میں کوئی بھی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آیا، کوئی بھی وزیر اعظم آ رہا ہے، کوئی بھی گورنر جنرل آ رہا ہے، وہ سب کچھ ویسٹ پاکستان سے یعنی کہ مغربی پاکستان سے، موجودہ پاکستان سے آ رہا ہے، اور مشرقی پاکستان کے اندر ایک احساس محرومی آنے لگا، اور ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہم پہ رول آؤٹ جو ہے وہ یہاں سے افراد کر رہے ہیں اور وہاں پہ ہمارے درمیان میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس پوری محرومی کو یا اس پورے احساس کو سیاسی طور پہ اگر کسی نے اس کو فائدہ اٹھایا اور ان ساری جو ڈفرینسز تھے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں، ان کو ہوا دینے میں جو بنیادی کردار ادا کیا وہ بھارت نے کیا۔ اس کی بنیاد کہاں سے نکلتی ہے؟ اس کی بنیاد نکلتی ہے 1965 کی وہ جنگ جس میں پاکستان نے شاندار فتح حاصل کی اور بھارت وہ جنگ ہار گیا۔ بھارت نے جب جنگ ہارا اور 1967 کے اندر بھارت اور پاکستان کے درمیان میں معاہدہ ہو گیا، تو اس کے بعد جب انڈیا میں اندرا گاندھی کی حکومت آتی ہے تو اندرا گاندھی ہر وہ سازش کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ جغرافیائی سطح لحاظ سے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں ایک گیپ ہے، اور ایک ہزاروں کلومیٹر کے درمیان میں گیپ کے درمیان میں جو ملک موجود ہے وہ بھارت موجود ہے۔ بھارت ابھی تک اکھنڈ بھارت کے نعرے سے باہر نہیں آیا تھا، اور بھارت جو ہے وہ اسٹل ابھی تک وہی یہ سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ 65 کی جنگ کا بدلہ لیں۔ آخرکار مشرقی پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ جو ایک پولیٹیکل موومنٹ چل رہی تھی وہ شیخ مجیب الرحمان چلا رہے تھے، جو کہ ایک نیشنلسٹ آدمی تھا، اور وہ ٹوٹلی لوگوں کو بنگلہ لینگویج، بنگلہ زبان کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو مائل کر رہا تھا، اور وہ لوگوں کو یہ ریئلائز کروا رہا تھا بار بار کہ جی مغربی پاکستان جو ہے وہ آپ کو بھائی بولتا ہے لیکن وہ بھائی کی حیثیت نہیں رکھتا۔ سارے کے سارے اختیارات جو ہیں، ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی لیکن اب ہم مغربی پاکستان کے لوگوں کے غلام بن چکے، اور یہ ساری کی ساری فیڈنگ میں انڈیا کا ایک بہت بنیادی کردار ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ان جنرل کازز کی طرف چلتے ہیں، جو جنرل کازز وجوہات بنی ہے اس مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کا اور فال آف ڈھاکہ یعنی کہ سقوط ڈھاکہ ہونے کا۔ ہندو انفلوئنس بہت زیادہ تھا کیونکہ بارڈر انڈیا سے ملے ہوئے تھے، انڈین کلچرل کا بھی امپیکٹ بہت زیادہ تھا، تو آٹومیٹکلی جو موجودہ بنگلہ دیش تھا اس کے اوپر بھارت کا اور انڈیا کا انفلوئنس پولیٹیکل، کلچرل اور ڈفرینٹ چیزوں میں انفلوئنس زیادہ تھا رادر دین ویسٹ پاکستان کا، کیونکہ ہم ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے تھے۔ سیکنڈ تھنگ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو مسلم لیگ تھی جس نے
پاکستان بنایا تھا، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، اس کا جو انفلوئنس تھا، اس کا جو پولیٹیکل سسٹم اور پولیٹیکل اورا تھا مشرقی پاکستان کے اوپر، وہ بہت زیادہ ویک تھا، اور لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے، اور مشرقی پاکستان کے اندر وہ ایک ان پاپولر ترین جماعت ڈے بائی ڈے بڑھتی رہی تھی۔ تیسرا ایک ریزن یہ تھا کہ پاکستان کے اندر، پاکستان بننے کے بعد کوئی بھی کانسٹیٹیوشن مستقل نہیں بن سکا تھا، اور پاکستان میں بار بار جو ہے وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز آ کے رول آؤٹ کر رہے تھے، تو کانسٹیٹیوشن کی موجودگی نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے 1956 اور 62 کے قوانین موجود تھے، لیکن وہ اتنے پاورفل قوانین نہیں تھے، اتنا پاورفل کانسٹیٹیوشن نہیں تھا جو مشرقی پاکستان کو کے جو پولیٹیکل عزائم تھے ان کا جواب دے سکے۔ چوتھی ایک پوائنٹ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، جس کے اندر وزیر اعظم کو بے تحاشا اختیارات ہوتے ہیں، وہ اس فارم آف گورنمنٹ کے، اس ڈیموکریٹک پروسیس کے حامی تھے۔ ان کے لیے پاکستان کے اندر موجود مارشل لا کی شکل یا کسی بھی قسم کا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو تھا وہ قابل قبول نہیں تھا۔ پھر ایک وجہ یہ بھی بنی کہ جب حالات بے تحاشا بڑھ گئے تو شیخ مجیب الرحمان نے اپنا ایک 6 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا۔ 6 نکاتی ایجنڈا کے اندر فیڈرل کی پاور جو تھی وہ کم کر دی جا رہی تھی، اور فیڈرل کو کہا جا رہا تھا کہ خارجہ، دفاع اور جو خزانہ ہے یہ صرف آپ سنبھالیں، باقی ساری منسٹریز جو ہیں وہ ڈیزالو کر دیں، اور پاور جو ہے وہ گراس روٹ لیول کے اوپر چلی جائے۔ تو اگر 6 پوائنٹ ایجنڈا مان لیا جاتا شیخ مجیب الرحمان کا، تو شاید پاکستان جو ہے وہ بہت پہلے ہی ٹوٹ جاتا اور ٹوٹ کا شکار ہو جاتا۔ اسی لیے 6 پوائنٹ ایجنڈا، شیخ مجیب الرحمان اپنے 6 پوائنٹ ایجنڈا سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور جو رفت تھی بھٹو صاحب کے درمیان میں اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان میں، وہ ایک وجوہات بنی تھی۔ تیسری چیز یہ تھی کہ آپ کے پاس انٹرنیشنل کمیونٹی جو تھی وہ کسی بھی صورت میں ایک مضبوط پاکستان ان اے فارم آف مشرقی اور مغربی پاکستان نہیں دیکھنا چاہتی تھی، تو اس نے جو ہے وہ ہر لحاظ سے ایک رول پلے کیا کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے ٹوٹ جائے، اور اس کے بعد وہ ایک نئے ملک کی حیثیت سے سامنے آ جائیں۔ اچھا جی، اب یہ سارے واقعوں کو سمرائز کر کے ہم اینڈنگ کی طرف لاتے ہیں کہ جی 70 کے اندر کیا ہوا۔ 1969 میں جنرل ایوب خان نے ریزائن کر دیا، اور جنرل ایوب خان کے بعد جنرل یحییٰ خان نے ملک کا اقتدار سنبھال لیا ایز اے ڈکٹیٹر۔ جنرل یحییٰ خان نے اناؤنس کیا کہ ہم الیکشن ملک کے اندر کروا رہے ہیں، اور وہ الیکشن کے ساتھ 1970 میں ملک میں عام انتخابات کرائے گئے۔ اب عام انتخابات میں مغربی پاکستان کے اندر جس پولیٹیکل پارٹی نے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی وہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ بھٹو صاحب کی پارٹی تھی، اور مشرقی پاکستان سے اگر جو جماعت نے سیٹس جیتی اور اگر کسی نے کلین سویپ کیا وہ شیخ مجیب الرحمان کی جماعت تھی، جس نے 162 سیٹیں بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کے مشرقی پاکستان سے ون کی تھیں، اور وہ ٹوٹل سیٹیں 164 تھیں، اور 164 میں سے 162 سیٹیں شیخ مجیب الرحمان کے پاس تھی۔ اب یہاں پہ جو تھا وہ شیخ مجیب الرحمان اپنے آپ کو وزیر اعظم کے طور پہ دیکھ رہا تھا، لیکن بھٹو صاحب کی اور شیخ مجیب الرحمان کی پاور کے درمیان میں ایک بہت زبردست قسم کا کلیش چل رہا تھا، اور اس کلیش کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ مجیب الرحمان کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ ہم الیکشن جیتنے کے باوجود میں اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، تو بہتر یہ ہے کہ میں ایک سیپریٹ ملک لے لوں، ایک نیا ملک بنا لوں بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش کا میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ 14% جو پاپولیشن تھی، کنٹرول تھا وہ ایسٹ پاکستان کے اوپر ہندو پاپولیشن کا تھا، اور لیکن وہ جو تھے وہ اٹسیلف جو ہے وہ کافی زیادہ انفلوئنس میں تھے، اور کانگریس کے ساتھ بھی، نیشنل کانگریس کے ساتھ بھی، اور ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر وہ کام کر رہے تھے۔ دین مسلم لیگ کا فیلئر میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، سارے کازز کی ایکسپلینیشن ہے جو پہلے آپ کو دے چکا ہوں۔ مسلم لیگ جو ہے جب قائد اعظم نے نیشنل لینگویج کا کہا کہ اردو ہماری ایک نیشنل لینگویج ہوگی، تو آٹومیٹکلی بہت بڑا ایک مسئلہ تھا جو کہ اس میں چل رہا تھا۔ دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا
کہ بنگلہ دیش کے اندر غربت جو تھی وہ حد سے زیادہ تھی, اور بنگلہ دیش میں جو بھی فیکٹریز موجود تھی وہ فیکٹریز ویسٹ پاکستان کے مسلمانوں کی تھی. تو جو بنگالی لوگ تھے وہ صرف ایز اے مزدور کے طور پہ اس جگہ پہ کام کر رہے تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا وجہ تھی جس کی وجہ سے جو گیپ ہوتا ہے امیر اور غریب کے درمیان میں وہ بھی ایک میٹر بنا تھا. کانسٹیٹیوشن ڈیلے ہو رہا تھا پاکستان کے اندر, اور انہوں نے بار بار جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی بات کی تھی. انہوں نے بار بار کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک مستقل قانون چاہیے, ایک کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن چاہیے جس کانسٹیٹیوشن کے تھرو ہم جو ہے وہ کاموں کو بڑھا سکیں, کاموں کو چلا سکیں. تو وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کی اسمبلی دینے میں ناکام رہی تھی. فیڈرل ہونی چاہیے, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ, یہ شیخ مجیب الرحمان کی ڈیمانڈ تھی, جبکہ پاکستان میں بار بار جو ہے وہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ جس کے اندر مکمل پاور جو تھی وہ ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں تھی وہ دی جا رہی تھی. تو آٹومیٹکلی یہ ایک پرابلم تھا. 2 سیپریٹ کرنسیز ہونی چاہیے, ایچ کرنسی دونوں ملکوں میں چلے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف فارن خارجہ کو اور جو دفاع ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ دیکھے, باقی ساری چیزیں اپنی ہوئی. یہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹ ایجنڈا تھے جس کے اوپر آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا. جی اب 1971 آ جاتا ہے. جی فسادات پھیل جاتے ہیں, عام لوگوں کو بھاگ بھاگ کے اپنی جانیں بچا کے نکلنا ہوتا ہے. انڈین آرمی جو ہوتی ہے وہ باقاعدہ طور پہ 9 دسمبر کو جو ہے وہ ڈھاکہ میں گھس جاتی ہے اور پاکستانی آرمی کو مجبور کر دیتی ہے کہ ان کو چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا جاتا ہے, گھیر لیا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ نہیں کر سکے کوئی بھی ایکٹیویٹی. دوسری طرف جو ہے وہ آپ کے پاس بھٹو صاحب جو ہوتے ہیں وہ سیکیورٹی کونسل پہنچتے ہیں, اور سیکیورٹی کونسل کے اندر جب وہ ساری معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو وہ جو فیمس تقریر آپ نے یوٹیوب پہ بھی بھٹو صاحب کی دیکھی جس میں وہ قرارداد کے پیسز پھاڑ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایٹ اے ٹائم بھٹو صاحب جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. جی اس کے بعد آخرکار فائنلی آپ کو جو ہے وہ سرنڈر کرنا پڑتا ہے, اور اس طرح سے جو ہے انڈین آرمی جو ہوتی ہے وہ 71 کی جنگ جو ہے وہ جیت جاتی ہے. تو ہم پریکٹیکلی کیا لاس کرتے ہیں آفٹر وار افیکٹس آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو پاکستان کا 55% علاقہ بنگلہ دیش کی شکل میں تھا. پاکستان اپنا 55% علاقہ لاس کر جاتا ہے. ہمارے 90,000 جو سولجرز ہوتے ہیں اور سویلینز ہوتے ہیں جو اس ٹائم پہ پاکستان کے لیے سرو کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھارت اپنا قیدی بنا لیتا ہے. بہت زیادہ عجیب سی سٹوریز ہوتی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے اندر پاور میں آ جاتے ہیں. پھر ایک حمود الرحمان صاحب ہوتے ہیں چیف جسٹس کے, ان کا ایک کمیشن بنتا ہے جو کہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے وہ سارے کے سارے واقعات کے فال آف ڈھاکہ ہوا کیوں تھا, لیکن اس کی رپورٹ جو ہے وہ کبھی بھی پبلش نہیں ہوتی حمید الرحمان کمیشن کی. اور باقی اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ اور ٹینشن تھا بٹوین پاکستان اینڈ ادر کنٹریز. 1972 میں ایک اور ٹائم ہوتا ہے جب سے ہم سمبلا پیکٹ کے اوپر جو ہے وہ معاہدہ کر لیتے ہیں, اور اسی معاہدے کے تحت جو ہے سمبلا کے اندر ہماری یہ بنگلہ دیش کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جاتا ہے. انڈیا کے ساتھ بھی یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم بنگلہ دیش کو مان لیں گے. 1974 کے اندر پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کو ایک آزاد خود مختار ملک کی حیثیت سے قبول کر لیتا ہے, اور بنگلہ دیش بھی اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے. شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ اس پورے واقعے کا جو ذمہ دار ہے وہ یحییٰ خان کو دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے سول وار اسٹارٹ ہوئی اور لوگوں نے آپس میں اس طرح کی چیزیں کی, اور جس کی وجہ سے سارا کا سارا معاملہ ہوا اور آپ کے سامنے ڈھاکہ الگ ہو گیا, اور سقوط ڈھاکہ کا یہ اینڈنگ تھا جو کہ مین اسٹریم کے اندر آپ کو بتایا گیا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.